اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت یا ادب کے حوالے سے جو تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں ان میں ایک اہم مقالہ ہے اردو نعت کا حیاتی مطالعہ۔ یہ پی ایچ ڈی کی سند کے لیے 2007 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پیش کیا گیا۔ یہ پروفیسر افضال احمد انور صاحب ہیں جو اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد تھے، اور ان کے نگراں تھے ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری، پروفیسر شعبہ ادبیات اردو پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور۔ اس مقالے کی تحقیقی صورت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ نعت وہ واحد صنف سخن ہے جو کسی ایک ہیئت میں نہیں بلکہ وہ مختلف اصناف کی ہیئت میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا متن نعت رہتا ہے لیکن اس کی حیاتی شناخت بدلتی رہتی ہے۔ تو مقالہ نگار نے اس میں ان تمام حیاتی اصناف کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے مزاج کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ ان کا مزاج کیا ہے اور ان میں کس کس طریقے سے نعت یا متن کو سمویا جاتا ہے۔ اس کے ابواب میں پہلا باب ہے تمہیدی مباحث، دوسرا باب ہے حیت کا مفہوم، تیسرا باب ہے مثنوی حیت اور عہد لغت اور نعت اور قصیدہ، اور پھر چوتھا باب جو ہے قصیدہ اور غزل کے بارے میں ہے، پانچواں باب ہے نعت یا مصمت، ترکیب بند اور ترجیح بند کے حوالے سے، اور باب ششم ہے رباعی اور قطع کے حوالے سے، اور باب ہفتم دیگر شعری حیتیں بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، اور آخر میں انہوں نے کچھ نعت کے حوالے سے تنقیدی باتیں بھی کی ہیں۔ یہ اہم مقالہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ اس میں شاعری کے مختلف انداز، غزل کا ایک انداز علیحدہ ہے، قصیدے کا انداز علیحدہ ہے، رباعی کا انداز علیحدہ ہے، قطع کا انداز علیحدہ ہے، مثنوی کا انداز علیحدہ ہے، مصمت کا انداز علیحدہ ہے، ان کی تمام حیتوں کے حوالے سے ایک تو ان حیتوں کا تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے، اور دوسرے ان حیتوں میں جب متن نعت آیا ہے تو اس میں کیا خوبیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا حوالہ آیا ہے۔ پھر انہوں نے نعتیہ حوالے سے تنقید کی گفتگو بھی کی ہے کہ نعت میں ہر ہیئت کے حوالے سے اور نعت کے متن اور نعت کی اسلوب کے حوالے سے کیسی کیسی تنقید ہوئی ہے یا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں جو نعت کا اس کا خاکہ بنایا، اس میں ایک تو یہ کہ نعت کے مختلف پہلو اور اسالیب پر گفتگو شروع ہوئی، پھر اس کے اصطلاحی مفاہیم پر گفتگو ہوئی، پھر نعت کے لغوی معانی پر گفتگو ہوئی، پھر اس کے اطلاقات پر گفتگو کی گئی، پھر ان کی دینی ادبی اصطلاحات کے حوالے سے بات ہوئی، پھر اس کے مآخذ پہ بات ہوئی، پھر موضوعات نعت کے حوالے سے مطلب یہ کہ انہوں نے ایک خاکہ سا پیش کیا، اور نعت اور تخلیق نعت کے حوالے سے کچھ لکھا۔ اب نعت میں نفسیاتی اور ادبی حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ نعتیہ تخلیق ہے، تالیف ہے، اور تنقید اور تحقیق ہے۔ نعت کی اقسام میں انہوں نے ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق نے جو کچھ بیان کیا ہے اپنے تحقیقی مقالے میں، یہ وہ پہلا مقالہ تھا 1955 میں جس کو ڈاکٹریٹ کی سند دی گئی تھی ناگپور یونیورسٹی میں،
نعت کے حوالے سے یہ پہلا مقالہ تھا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق صاحب کے نزدیک نعت کی اقسام کیا ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ نعت کی اقسام پروفیسر بشیر احمد قادری کے نزدیک کیا ہیں. نعت کی اقسام حافظ محمد منیر کے نزدیک کیا ہیں. نعت کی اقسام کے حوالے سے ڈاکٹر ریاض مجید نے اپنے مقالے میں کیا کہا ہے, اور نعت کی اقسام کے حوالے سے راجہ رشید محمود صاحب کیا فرماتے رہے ہیں, اور پھر ان کا اپنا کیا نظریہ ہے. یہ باتیں انہوں نے اس کے اندر کی ہیں. نعت کے انداز اور اسالیب پر بھی گفتگو ہے, اور نعت کے مختلف ادوار پر بھی انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے. تعین ادوار کی ضرورت اور اس کے فوائد پر بھی بات کی ہے. اولین نعت بھی تلاش کی ہے, اور نعت پر تنقید کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اچھا, اب حیاتی مطالعہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نعت میں چونکہ زیادہ تر نعت تو غزل کے فارم میں لکھی گئی, غزل کی سمت میں لکھی گئی, اس لیے کہ وہ آسان بھی ہے, اور چونکہ غزل میں احساسات اور جذبات کا ہی پہلو زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں اپنی اندرونی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے, اس لیے غزل زیادہ موزوں رہی ہے, اور آج بھی سب سے زیادہ نعتیں اسی سمت میں لکھی جا رہی ہیں. لیکن فکری سطح پر یا اپنے اظہاری سطح پر وہ جو غالب نے کہا تھا کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل, کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. اب غالب کو بھی اپنے تمام فکری پہلو کو اور تمام دوائر کو ایک دو مصروں میں سمونا مشکل نظر آیا, تو وہ بات کر رہا ہے. تو بات کے ادوار میں ہم نے یہ دیکھا کہ حیاتی تنوع پیدا ہوا. کچھ تو وہ جو تمام روایتی اصناف سخن تھیں وہ تمام عروض کی پابند تھیں. غزل بھی عروضی پیمانوں پر لکھی جاتی تھی, قصیدہ بھی, مثنوی بھی, مصمد بھی, اور جتنی بھی اصناف تھیں. رباعی تو ہے ہی, آج تک وہی ہے, اور قطع بھی ہے. لیکن اس کے بعد 1926 میں آزاد نظم کا ذکر آیا, اور جناب آزاد نظم جو آہستہ آہستہ آگے بڑھی. تو آزاد نظم میں یہ کیا ہے, نظم آزاد میں یہ ہوا کہ اس میں خیال کی رو جو ہے وہ تیز تر چلی گئی. ایک ہی بحر میں چھوٹے بڑی لائنوں میں نعت لکھی گئی یا اپنا متن پیش کیا گیا, اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس میں فلو تھا, اور وہ آہستہ آہستہ نعتیہ شاعری میں بھی ان لوگوں نے برتا جو آزاد شاعری کے مزاج سے اور اسلوبی حوالے سے خوبی پیدا کرنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو انہوں نے آزاد نظم میں لکھی. مثنوی میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے مثنوی لکھی ہے, اور محسن کاکوروی کی مثنویوں کا تو جواب ہی نہیں ہے, ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اور جناب قصیدے میں خود ہمارے محسن کاکوروی کا قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانے میں مطرح بادل, یہ بڑا مشہور رہا ہے, اور دوسرے لوگوں نے بھی قصائد لکھے اور بڑے اچھے لکھے. اقبال سہیل کا قصیدہ بہت اچھا ہے, اور لوگوں نے بھی قصائد میں جو قصیدے کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ پرشکو ہوتا تو وہ غزل کی طرح ہی ہے. ہر شعر اس کا غزل کی طرح ہی ایک قافیے میں اور ایک ردیف کے ساتھ آگے چلتا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں شکو ہوتا ہے. غزل میں جو ہے اندرونی کیفیات ہوتی ہیں, اس لیے اس میں نرماہٹ ہوتی ہے, بہت ہی کومل پن ہوتا ہے. لیکن شکو جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے قصیدے میں. تو قصیدہ آیا ہے, اور مصمت آئی ہے, اور بھی بہت ساری اصناف سخن میں بات ہوتی رہی ہے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تمام اصناف کے حوالے سے ان کے مزاج, ان کی ترتیب, ان کا عروضی نظام, اور اس میں متن شاعری کے حوالے سے اتنی اہم باتیں کی ہیں کہ ہم اگر بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ طویل ہو جائے گی. میں آخر میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے
ڈاکٹر اعزال احمد انور صاحب نے یہ بتایا ہے کہ تنقید نعت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ہے کہ نعتیہ شناخت، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ نعت کسی بھی حیث میں لکھی جائے لیکن اس کے متن کو شروع سے آخر تک یہی سمجھا جائے کہ یہ نعت ہے۔ دوسری بات کی کہ آداب شریعت کا لحاظ رکھا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہو، اور لسانی و شعری تقاضوں کی ہم آہنگی ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ نقاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی کمی بیشی اور اس کے اسقام پر گفتگو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔